السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے نسیم حجازی کا ہسٹوریکل ناول اندھیری رات کے مسافر، اور اس میں انہوں نے غرناطہ کے مسلمانوں پر کس طرح سوال آیا اس کے بارے میں ساری سٹوری لکھی ہے۔ اور نسیم حجازی کے ناولز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں کہ اگر ہم ویسے ہسٹری ریڈ کرنے میں نہیں بھی انٹرسٹ رکھتے تو ہم ناول کو پڑھنے کے بعد ساری ہسٹوریکل انفارمیشن جان سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس ناول کی سمری شیئر کروں گی، تو اب ہم چلتے ہیں سمری کی طرف۔ ناول اس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آتکا جو کہ غرناطہ کے قبائلی علاقوں کے سرداروں میں سے ایک سردار کی بیٹی ہے، اور وہ اس وقت اپنے چچا ہاشم کے گھر میں موجود ہے، اور وہ اس وقت کو یاد کر رہی ہے جب وہ اپنے والد کے قلعے میں موجود تھی، اور ان کے قلعے کا دروازہ کسی غدار نے کھول دیا تھا، تو نصرانیوں نے ان کے قلعے پہ حملہ کر دیا تھا۔ اور جب اس کے والد پہ حملہ کیا گیا تو آتکا ساتھ والے کمرے میں موجود تھی، اور اس نے کھڑکی سے ان میں سے ایک شخص جس کا نام عتبہ تھا اس پہ تیر بھی چلا دیا تھا، اور وہ تیر اس کے کان کے پاس لگا تھا۔ اس کے بعد آتکا قلعے میں موجود باقی سب خواتین کے ساتھ مل کر گاؤں میں چلی گئی جہاں پر اس کے چچا ہاشم موجود تھے، لیکن اس حملے کے دوران آتکا کے والد اور والدہ دونوں فوت ہو گئے۔ تو تب سے غرناطہ کے مسلمانوں کی نصرانیوں کے ساتھ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اور کریکٹر ہمیں حامد بن زہرہ کا نظر آتا ہے جو کہ اہل غرناطہ کو اس بات کی تبلیغ کرتا ہے کہ ان کو دشمن کے خلاف کوشش کرتے رہنا چاہیے، جنگ کرتے رہنا چاہیے، اور ان کی غلامی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اہل غرناطہ کے حوصلے جب پست ہونے لگتے ہیں تو اسی مقصد کے لیے حامد بن زہرہ پاس کے مسلمان ممالک کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے وہ یہ مدد چاہتے ہیں کہ جنگ میں غرناطہ کے مسلمانوں کا وہ ساتھ دیں۔ اور آتکا کا چچا ہاشم اب اسی انتظار میں ہے کہ کب حامد بن زہرہ واپس آتا ہے اور وہ کیا خبر لاتا ہے، لیکن کچھ ہی دنوں میں یہ خبر ملتی ہے کہ غرناطہ کے سلطان ابو عبداللہ نے دشمن کی ساری شرائط مان لی ہیں اور عارضی صلح کر لی ہے، اور حکومت کے عہدیدار عوام کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ سلطان نے صرف 70 دن کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا ہے، کہ اس دوران اگر اہل غرناطہ کو باہر سے کوئی مدد مل گئی تو وہ دوبارہ سے جنگ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ لیکن اس خبر کے بعد لوگ جگہ جگہ سلطان ابو عبداللہ کے خلاف مظاہرے کرنے لگتے ہیں، اور اس صورتحال پہ نصرانیوں کا لیڈر فرڈیننڈ مضطرب ہو جاتا ہے، اور وہ سلطان ابو عبداللہ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فوج کے افسروں اور شہر کے بااثر خاندانوں کے کچھ افراد یرغمال کے طور پر اس کے پاس بھیجے جائیں، ورنہ وہ جنگ بندی کے معاہدے کا پابند نہیں ہوگا اور دوبارہ سے جنگ شروع کر دے گا۔ اور ہاشم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے 2 بیٹوں امین اور عبید کے نام بھی اس لسٹ میں موجود ہیں جن لوگوں کو فرڈیننڈ کے کیمپ میں بھیجا جائے گا۔ پھر ہاشم کے پاس غرناطہ کے وزیر ابو القاسم کا پیغام ایک شخص لے کر آتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ حامد بن زہرہ ساحل پر اتر چکا ہے، اور جب وہ یہاں پر آئے تو ہاشم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو دوبارہ سے جنگ کرنے پر آمادہ نہ کر سکے، ورنہ اس کے بیٹے جو کہ اور 400 لوگوں کے ساتھ یرغمال کے طور پر بھیجے جا چکے ہیں، ان کا حال برا ہوگا اور وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکیں گے۔ اور آتکا چھپ کر یہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ شخص دراصل وہی ہے جس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اگرچہ اس نے اپنی صورت میں تھوڑی بہت تبدیلی کر لی ہے، لیکن آتکا اسے پہچان جاتی ہے، اور آتکا کے تیر سے اس کا کان بھی زخمی ہوا تھا۔ پھر آتکا اپنے چچا ہاشم اور اس شخص عتبہ کو غرناطہ جاتے ہوئے دیکھتی ہے، اور پھر وہ حامد بن زہرہ کے گھر جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ حامد بن زہرہ سفر سے رات کو واپس آ گئے تھے، لیکن اب وہ اپنے بیٹے سعید کے ساتھ غرناطہ جا چکے ہیں، اور وہ اس سفر سے اپنے ساتھ ایک شخص سلمان کو لائے ہیں جس کو وہ اپنے گھر پر ہی چھوڑ گئے ہیں۔ تو آتکا سلمان کے ذریعے یہ پیغام حامد بن زہرہ کے لیے بھجواتی ہے کہ اس کے چچا ہاشم جو کہ پہلے حامد بن زہرہ کے ساتھ لوگوں کو جہاد کی تبلیغ کیا کرتا تھا، وہ اب اس کے خلاف ہو چکا ہے، تو اس لیے حامد بن زہرہ ہاشم سے بچ کر رہے۔ اور دوسری طرف ہاشم جب غرناطہ کے وزیر ابو القاسم کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اسے اپنے قلعے میں بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کا پرانا ساتھی ہونے کی وجہ سے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اور حامد بن زہرہ کے ساتھی غرناطہ میں اس کی آمد کا اعلان کرتے ہیں کہ لوگ شام تک مسجد میں جمع ہو جائیں تاکہ حامد بن زہرہ ان سے خطاب کر سکے، لیکن وہ حامد بن زہرہ کو چھپا کر رکھتے ہیں کیونکہ حکومت ان کے قتل پر آمادہ ہے۔ اور سلمان جب غرناطہ پہنچ کر حامد بن زہرہ کا پتہ پوچھتا ہے تو حامد بن زہرہ کے ساتھی اسے حکومت کا جاسوس سمجھ کر قید کر دیتے ہیں، لیکن سلمان کا دل اس چیز پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ حامد بن زہرہ کے ساتھی اس کی حفاظت کا مکمل انتظام کر رہے ہیں۔ پھر شام کو حامد بن زہرہ مسجد میں خطاب کرتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ صرف زندہ رہنے کے لیے دشمن کی غلامی اختیار کرنے پر آمادہ ہوگے، لیکن تمہارے بیٹے اور پوتے غلامی کی زنجیروں کو اپنے ہاتھوں کا زیور سمجھنے کے بعد بھی اپنے آقاؤں سے زندہ رہنے کا حق نہیں منوا سکیں گے۔ اور دوسرے اسلامی ممالک کی مدد کے بارے میں حامد بن زہرہ کہتے ہیں کہ اگر اہل غرناطہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے تو تمام دنیائے اسلام کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں گی، لیکن اگر اہل غرناطہ خود ہی مایوس ہو گئے اور صرف دوسروں کا ہی سہارا لینے لگے تو پھر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اگر اہل غرناطہ دوسروں کی مدد چاہتے ہیں تو پہلے اپنے خون سے آزادی کے چراغ روشن کریں۔ اور جب حامد بن زہرہ سے یہ سوال کیا گیا کہ جن 400 لوگوں کو دشمن کے پاس یرغمال کے طور پر بھیجا گیا ہے ان کا کیا ہوگا، تو حامد بن زہرہ نے کہا کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دشمن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انہیں قیدی بنا کر بھیجا تھا انہوں نے خود قوم کے متعلق کیا سوچ کر بھیجا تھا۔ اس خطاب کے بعد حامد بن زہرہ جب غرناطہ سے واپس اپنے گاؤں جانے لگتے ہیں تو راستے میں حکومت ان کو قتل کروا دیتی ہے اور ان کا بیٹا سعید سخت زخمی ہوتا ہے، اور ہاشم جو کہ وزیر ابوالقاسم کے محل میں قید ہوتا ہے، اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ حامد بن زہرہ کو قتل کرنے والوں میں اس کا اپنا بیٹا عمیر بھی شامل تھا تو اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن عمیر کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا باپ ہاشم فوت ہو چکا ہے اور حکومت اس کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس کے بعد عمیر اور عتبہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حامد بن زہرہ کے گاؤں میں جا کر سعید کو تلاش کریں، لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو سعید اپنے گھر میں نہیں آیا ہوتا، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سعید اپنے بارے میں اطلاع دینے کے لیے یہاں کسی کو ضرور بھیجے گا کیونکہ اس گھر میں اس کا چھوٹا بھانجا منصور موجود ہے۔ پھر عمیر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عاتکہ گھر پر نہیں ہے اور وہ صبح سویرے کہیں چلی گئی ہے، تو اس سے اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ سعید زخمی ہے اور آس پاس کی کسی جگہ میں چھپا ہوا ہے، اور اسی نے عاتکہ کے لیے پیغام بھجوایا ہے کہ اس کو آ کر مل لے۔ تو عتبہ عمیر کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ وہ سعید کے بھانجے منصور کو اغوا کر کے لے جائیں اور گھر میں موجود لوگوں کو یہ پیغام دے جائیں کہ اگر عاتکہ کو ان کو سپرد نہ کیا گیا تو وہ اس کے بھانجے منصور کو فرڈیننڈ کے پاس قیدی کے طور پر بھیج دیں گے، تو پھر وہ جب عاتکہ کو واپس بھیجے گا تو اسی کے ذریعے وہ اس کا پتہ بھی لگا لیں گے کہ سعید کہاں ہے۔ تو عاتکہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے کہ منصور کو اغوا کیا جا چکا ہے تو وہ واپس گھر جانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ سعید کے پاس رہی تو منصور اور سعید دونوں کی جان خطرے میں ہوگی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ گھر واپس جا کر اپنے چچا ہاشم سے اس چیز میں مدد چاہے گی کہ سعید اور منصور کی زندگی کی حفاظت کی جائے، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ ہاشم کی وفات ہو چکی ہے۔ اور سلمان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سعید کے بہتر علاج کے لیے اس کو غرناطہ لے کر جایا جائے، لیکن کیونکہ غرناطہ کے قلعے کے دروازے پر حکومت کے عہدیدار موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کو ایک گاڑی گھاس والی گاڑی پر چھپا کر لے کر جاتے ہیں۔ اور عاتکہ جب گاؤں میں اپنے گھر پہنچتی ہے اور سعید کے بارے میں نہیں بتاتی تو عمیر اسے بھی اغوا کر کے لے جاتا ہے اور عتبہ کے گھر میں اسے اور منصور کو رکھتا ہے۔ اور سلمان کو جب پتہ چلتا ہے کہ عاتکہ اور منصور کو عتبہ کے گھر میں رکھا گیا ہے تو وہاں پر جا کر ان کو آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور عتبہ تو وہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن عمیر موجود ہوتا ہے اور اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، اور سلمان عاتکہ اور منصور کو واپس لے آتا ہے۔ اور غرناطہ کا وزیر ابوالقاسم فرڈیننڈ کے ساتھ مل کر آتا ہے اور وہ آ کر سلطان ابو عبداللہ کو یہ بتاتا ہے کہ فرڈیننڈ یہ چاہتا ہے کہ غرناطہ کے شرپسند لوگوں کو پرامن رکھنے کے لیے اس کی افواج غرناطہ میں داخل کر دی جائیں تاکہ جنگ کے حامی لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ اور فرڈیننڈ یہ چاہتا ہے کہ ابو عبداللہ غرناطہ کو چھوڑ کر الفجارہ میں جا کر اپنی جاگیر کا انتظام سنبھال لے، اور تب ابو عبداللہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابوالقاسم نے اس کو اور پوری قوم کو دھوکہ دیا ہے اور فرڈیننڈ نے اپنا کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن ابو عبداللہ بھی اب بے بس ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور اب دوسرے اسلامی ممالک بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آ سکیں گے کیونکہ انہوں نے خود ہی دشمن کے لیے غرناطہ کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اور اب سلمان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک چلا جائے، لیکن سلمان یہ نہیں چاہتا کہ وہ سعید اور ان کے ساتھیوں کے بغیر واپس چلا جائے، لیکن جب وہ سفر میں ہوتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ عتبہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ آگے والی بستی میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے موجود ہے، تو سلمان سعید جو کہ زخمی ہوتا ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ وہ عاتکہ اور منصور کے ساتھ والی بستی میں ان کا انتظار کرے اور وہ عتبہ کا مقابلہ کرنے کے بعد ان سے آ ملے گا، لیکن عتبہ اور اس کے ساتھی ان کے پاس آ جاتے ہیں اور سعید، عاتکہ اور منصور جو کہ غار میں ہوتے ہیں ان پر بھی وہ آ کر حملہ کرتے ہیں۔
تو عاتکہ بھی زخمی ہو جاتی ہے اور سعید عتبہ کا پیچھا کرتا ہے تو وہ دونوں چٹان سے نیچے گرتے ہیں اور سعید بھی شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عاتکہ سلمان کو یہ وصیت کرتی ہے کہ وہ منصور کو لے کر یہاں سے چلا جائے اور اسے اور سعید کو یہیں پر دفن کر دے، اور اس کے بعد عاتکہ کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ